أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانهم. کیسے اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے جو قوم کافر ہو، اس ایمان آ جانے کے بعد یا ایمان لانے کے بعد، اور گواہ ہو اس بات کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہوں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ گنہگار قوم، ظالم قوموں کو ہدایت نہیں عطا کرتا ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ ہمیشہ داخل رہیں گے وہ لوگ جہنم میں، اور ان لوگوں سے عذاب کم اور ہٹایا نہیں جائے گا، اور نہ ان لوگوں کی طرف کوئی نظر عنایت کی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں مگر جو لوگ توبہ کیے ہوں اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کیے ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ہم ہر ایک بندے سے ایک عہد لیے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں. اسی طریقے سے ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد اور ایک وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جب تم کو میں نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجوں اور نبوت سے سرفراز کر دوں تو پھر دوسرے نبیوں کے بھی تم تائید کرنا اور اس کی مدد کرنا، موقع ملے تو اس پر ایمان لانا. اس کے بعد پھر ایک آیت گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین اسلام برحق مذہب ہے، اس سے بہتر اور اس سے سچا اور اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے. اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی دوسرا دین اور مذہب اللہ کے پاس آخرت میں لے کر کے آئے گا تو اللہ نے فرمایا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. مثلا کوئی آدمی آخرت میں یہ کہے کہ ہم اسلام کو تو نہیں مانیں لیکن ہم دوسرے مذہب
کو مانتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے اور عمل کرتے تھے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین اور شریعت پر عمل کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین اور ملت پر ہم عمل کرتے تھے۔ اگر نہیں کیے حضرت محمد الرسول اللہ پر تو یہ لوگ بھی تو آپ ہی کے نبی، اس لیے ہمارے دین کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے معیار بنا دیا ہے اور قبولیت کے لیے شرط ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی تمام ان چیزوں پر جو آپ بتائے ہیں اس پر عمل کرنا اور اس کا یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق اور سچ ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی بھی مذہب اسلام کے علاوہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی بھی عمل اس کے بغیر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اچھا کام دنیا میں اگر کرتا ہے ایمان لائے بغیر تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ ہے ہم اس کے اچھے کام کے بدلہ ہم اس کو دنیا ہی میں دے دیں گے، آخرت میں اس کو کچھ بھی ہم نہیں دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی بسا اوقات سوال کیے تھے، پوچھے تھے یا رسول اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان تو نہیں لائے، اسلام تو قبول نہیں کرتے ہیں اور آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی بھی خاص عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے عمل کی طرح وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ مثلا غریبوں کو کھانا مسلمان کھلاتا ہے، ایک کافر غیر مسلم بھی کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، مسلمان کسی کو پانی پلاتا ہے وہ بھی اس کا انتظام کرتا ہے، ایک مسلمان کسی کو راستہ بتا دیتا ہے، ایک غیر بھی کسی کو راستہ بتا دیتا ہے، ایک آدمی مسلمان ایمان والا کوئی اچھا اور بہترین نیک ہمدردی کا کام انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، ایک غیر بھی اسی طرح کرتا ہے، ایک مسلمان کسی جانور اور چرندے پرندے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ایک غیر بھی اسی طرح عمل کرتا ہے، تو اس کا عمل میرے طرح میرا عمل اس کے طرح، تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن یہ اللہ سے کیا لیں گے اور کیا ان کا یہ عمل قابل قبول ہوگا وہاں یا نہیں، اور یہ عمل ان کا نجات دینے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک سوال پیدا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی ایمان لائے بغیر اچھا عمل جو آدمی کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیتا ہے اور یہیں اس کو رفع دفع کر کے ختم کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ اور حق نہیں ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی کفر پر مرا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا بھی نہیں کہ تم آؤ تم سے ہم پوچھیں، تم سے سوال کریں، کافروں سے کوئی سوال نہیں، بلکہ سیدھے وہ اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور فرشتے پکڑ کر کے سیدھے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، ان کا حساب کتاب کچھ بھی نہیں۔ حساب کتاب تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اچھا اور برا کام کرنے کا حساب کتاب ہے، اور جس کا ایمان ہی نہیں کفر پر مرا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب کتاب نہیں رکھا ہے، لہذا جو بھی وہ نیک کام دنیا میں کیے ہوں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے کر کے چکا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ کبھی سنایا ہوگا، اس کی روشنی میں سمجھیے تاکہ اس آیت کریمہ کا بالکل وضاحت اور خلاصہ ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دو فرشتے آئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہم لوگ دو کام پر نکلے ہیں، آپ پر ایمان رکھنے والا ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہ مرنے کے بالکل قریب ہے لیکن وہ زیتون سے پکی ہوئی روٹی کھانا چاہتا ہے، تو اللہ نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے جاؤ اس کے گھر میں زیتون کا ڈبہ تو رکھا ہوا ہے تیل کا، اس کو گرا دو اور اس کو اس پوزیشن تک نہیں پہنچنے دو کہ یہ روٹی کھا سکے، اس لیے جاؤ تیل گرا دو، جلدی سے گرا دو ورنہ گھر والے روٹی پکا کر کے کھلا دیں گے۔ تم کہا کہ کافر مرنے والا ہے، آپ کی امت ہے لیکن ایمان آپ پر نہیں لایا ہے، اللہ پر نہیں لایا، وہ مرنے والا ہے لیکن یہ مچھلی کھانا چاہتا ہے مرنے سے پہلے خواہش گھر میں تمنا ظاہر کیا ہم کو مچھلی کھانا ہوتا ہے، لوگوں کو ایک الگ الگ ذائقہ، الگ الگ خواہش، الگ الگ چیزیں، تو وہ کھانے کی تمنا مچھلی کیا ہے لیکن اس کے گھر میں مچھلی نہیں، بازاروں سے وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں لیکن کہیں دور دور مچھلی نہیں مل پا رہی ہے اور بالکل مرنے کے قریب وقت اس کا ہو چکا ہے، اس لیے ہم لوگ
میں جا رہا ہوں اس کے گھر میں مچھلی پہنچانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سر پکڑ لیے، اللہ کا عجیب و غریب فیصلہ ہے، کلمہ پڑھنے والا مر رہا، اس کے گھر میں تیل موجود ہے، اس کو تو گرا دینا، ضائع کرنے کے لیے فرشتہ بھیج دیا آسمان سے، اور جو ایمان نہیں لایا ہے، کافر ہے، اس کو فرشتے کو بھیج دیا مچھلی پہنچا دو۔ کیا پتہ چلا؟ ایمان کے بغیر بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ اگر ایمان کے بغیر روزی نہیں دیتا تو سارے کافر کیا ہوتے؟ مر جاتے، وہ زندہ نہیں رہتے۔ ایمان کے بغیر بھی روزی دیتا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری روزی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، بس بعد میں ہم دیکھیں گے تم ایمان لایا یا نہیں لایا، اس کا حساب کتاب بعد میں ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے تمہاری روزی کا پہنچانا، لہذا اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے مچھلی۔ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ خیر خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، جاؤ تم لوگ کر لو اپنا کام۔ ایک فرشتہ آیا، تیل گرا دیا، ایک فرشتہ گیا جلدی اس کے گھر کے قریب کے تالاب میں مچھلی ڈالا اور اس مچھلی کو بہت ہی لہرایا، پانی میں دکھایا، گھر والے لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد پھر اس کو پکڑے، جلدی سے کاٹ کے پکا کر کے کھلایا، دونوں آدمی مر گئے۔ فرشتہ واپس، اللہ نے فرمایا میرے نبی سے مل کر کے آنا، جب مل کر کے گئے ہو تو مل کر کے بھی واپس ہونا۔ اب ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جانے نہیں دوں گا جب تک کہ میرے سوالوں کا جواب اور میری تشویش اور میری یہ پریشانی جو بڑھی ہے حل نہیں ہو جائے۔ یہ عجیب و غریب نظام ہے اللہ کا۔ بتلانا یہ ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی عمل ایمان لائے بغیر اگر کوئی آدمی دنیا میں اچھا کام کرتا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں، اس کے کچھ بھی وہاں سوال نہیں۔ لیکن ایک آدمی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، عمل کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہاں اس کے حساب کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک امتی کو میزان کے سامنے اللہ بلائے گا اور حساب و کتاب اس سے لے گا۔ میں وہاں کھڑے ہو کر کے سفارش کر دوں گا کسی کا، اور کمی بیشی میں ساتھ دے دوں گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ دونوں عجیب و غریب نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے جانے نہیں دوں گا جب تک میرے رب میرے اس مسئلے کا حل نہیں فرما دیں۔ کیوں تم نے ایسا کیا اور کیوں اللہ ایسا کرایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں تو اللہ رب العالمین فرمایا اے موسیٰ تجھ کو معلوم نہیں ہے جو ایمان والا تھا وہ مرنے کا قریب ہوا، اس کا نام اعمال جب بند فرشتوں نے کیا ہے تھوڑی دیر پہلے اور میرے پاس لا کر کے پیش کیا تو اس میں دیکھا تو نیکی بھی اتنی ہی اور برائی بھی اتنی ہی۔ اب اس کو ایک نیکی چاہیے تھا جس کی بنیاد پر اس کو میں کیا کرتا، جنت میں دے دیتا میں، لہٰذا ایک نیکی ڈالنا تھا اس کے نام اعمال میں۔ اب تو یہ بندہ نہ اٹھ کر کے کوئی نیکی کر سکتا تھا، نہ کسی کو کھلا سکتا تھا، نہ کسی کو پلا سکتا تھا، نہ اور کوئی کام کر سکتا تھا، یہ تو بستر پر مرنے کے لیے بالکل تیار ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ اب یہ جو کھانے کی خواہش کیا ہے اس کو نہ کھلا کر کے اس میں نام اعمال میں صبر کی نیکی ڈال دوں میں، لہٰذا میں نے اس کو نہ کھلا کر کے صبر کی نیکی بنایا اور اس نیکی کو میں اس کے نام اعمال میں ڈالا اور اس کو جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہ قبولیت کیوں ہو رہی؟ ایمان کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ اگر ایمان نہیں لایا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ اس کو کیوں کھلائے مچھلی؟ کہا کہ وہ اتنا اچھا کام کیا ہے دنیا میں، بہت اچھے کام کیے ہیں، غریبوں کو خوب کھلایا پلایا اور بہت ہی اچھا کام کیا ہے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے آخرت کے لیے مقبولیت نہیں ہے اس کی۔ تو لہٰذا میں یہ چاہا کہ اس کو دنیا ہی میں اس کے کیے ہوئے نیکیوں کا بدلہ میں دے کر کے ختم کر دوں، تاکہ یہ بندہ آ کر کے مجھ سے نہ کہا کہ میں تو غریبوں کو کھلایا تھا مجھ کو بدلہ دیجئے، میں تو غریبوں کو کپڑا دیا تھا مجھ کو بدلہ دیجئے۔ لہٰذا اس کی آخری آرزو اور تمنا میں پوری کرا دیا اس کی۔ اب یہ مجھ سے سوال نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایمان نہیں لایا اسی لیے اس کی مقبولیت نہیں ہو رہی، اور یہ ایمان لایا اسی لیے اس کی آخرت میں مقبولیت ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مذہب اسلام یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ہی کوئی عمل قبول ہوگا۔ اس کے پڑھے بغیر، اس پر ایمان لائے بغیر اگر کوئی آدمی رات بھر عبادت کر لے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چلو اس کا کچھ فائدہ اثر ہوگا، وہ ایک اچھا انسان معلوم ہوگا لوگوں کی نظر میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو فرما دیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ہم ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دیں جو خود وہ ہدایت نہیں چاہتا ہو،
یا وہ ایمان کو دیکھ رہا ہے اور ایمان لے بھی آیا کبھی اور کبھی اس سے انکار کر دیا اور پھر یہ گمراہ ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت میں کیسے دو جبکہ یہ اپنی آنکھوں سے یہ کفار و مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ حق پر ہیں اور ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں معجزات آسمان سے سب آئے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لایا، تب اس کی قسمت سے میں ہدایت چھین لیا۔ کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ کام کروائے، دکھا دیجئے ٹکڑا کر کے چاند کو، یہ کیا کھلی ہوئی نشانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ لوگ دیکھیں، بلا دیے جس پتھر کی چٹان کو میرے سامنے ایمان لائیں گے، نبی نے اس کو اشارہ کیا، آ گیا۔ آپ نے وہ کام ان کے مطالبات کے مطابق پوری کر دیے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں، تو اللہ فرمایا ان الرسول حق، یہ جان لیے کہ نبی حق ہیں، وہ دیکھ لیے آنکھوں سے کہ چاند ٹکڑا ہو گیا، وہ دیکھ لیے کہ چٹان پتھر بالکل دوڑتا ہوا نبی کے پاس آ گیا، وہ دیکھ لیا کہ کلمہ کنکریاں پڑھنے لگی اس کے ہاتھ میں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ جب اتنے سارے مشاہدات دیکھنے کے بعد ایک آدمی جب ایمان کی طرف نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت اس کی چھین لیتا ہے۔ چلیے تو ان کے ایمان اور کفر کی بات تھی، ہم لوگوں کو کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ایک آدمی روزانہ اذان کے کلمہ سنتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نیند بہتر ہے کیا نماز سے، ترجمہ ہی کریں گے، یہی تو کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ نہیں آتے ہیں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نیند بہتر ہے نماز سے، اور اگر وہ سمجھتے ترجمہ یہ کہ نماز بہتر ہے نیند سے تو اٹھ کر کے آ جاتے ہیں۔ منادی پکار رہا ہے، اب بار بار سن رہا ہے، روز سن رہا ہے، اپنی آنکھوں سے مسجد کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے نیک بندے جو اس کے سامنے سے دکان سے اٹھ کر کے چل کر کے مسجد آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور پھر بھی اس آدمی کے دل میں اس کی آنکھوں میں یہ چیز نہیں جچ رہی ہے اور اس کے کانوں سے یہ دل میں بات نہیں اتر رہی کہ اذان اس لیے ہو رہی نماز پڑھنا ہے، مسجد اس لیے ہے میرے محلے میں کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھنا ہے، اور دکان سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پھر بھی دیکھ کر کے آنکھوں سے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ پھر اس کی قسمت سے ہدایت کو چھین لیتا ہے، اس کی قسمت سے توفیق کو اللہ چھین لیتا ہے۔ ابھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن نہیں پڑھے گا پورے سال، کب پڑھے گا؟ رمضان میں پڑھے گا، کب پڑھے گا؟ رمضان میں پڑھے گا۔ تو یہ ہے کفر کا فرق، کفر کا فرق یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور ایمان نہیں لائیں، اللہ نے ان کی قسمت سے ہدایت چھین دیا۔ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، چلیے کلمہ پڑھ کر کے، اب کیا ہوا؟ نیکی کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے، پھر نیکی آدمی نہیں کر پاتا ہے، اذان سن رہا ہے، نمازیوں کو دیکھ رہا ہے، مسجد کو دیکھ رہا ہے، پھر اس سے اتنی توفیق نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اٹھ کر کے آ کر کے نماز پڑھ لے، تو پتہ چلا کہ یہ توفیق اللہ اس کیا کر لیا ہے؟ چھین لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم پھر گنہگار قوم کو جو بار بار گناہ کرتے رہتا ہے، بار بار کرتے رہتا ہے، اس کے دل میں ذرا بھی حیا شرم نہیں ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل میں بالکل پتھر بنا دیتا ہوں، آنکھوں سے اس کی حیا اور شرم کو نکال دیتا ہوں، اس کے کانوں میں وہ کیفیت کھینچ لیتا ہوں، کبھی اس کے دل میں احساس نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہم ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اور چنانچہ ایسا ہوا، دیکھیے غور کیجئے کہ جو لوگ نبی کے سامنے اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہی لوگ ایمان نہیں لائیں، اور جو بہت دور و دراز میں پڑے ہوئے تھے، ہزاروں میل فاصلے میں تھے، وہاں سے وہ صرف نبی کی ایک چیز کو دیکھتے ہیں کتاب میں پڑھ کر کے، اور وہاں سے گھر سے نکل کر کے چلے آتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ اس کو ہدایت دے رہا ہے، اس کو ہدایت نہیں دے رہا، یہ دیکھ کر کے اس کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ آج اگر کسی مسلمان کو ایمان لانے کے بعد نیکی کی توفیق اگر اس کو نہیں ملتی تو یہ سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، اس سے ناراض ہے، اور یہ اس کا احساس نہیں کر رہا ہے، اس لیے فوراً آدمی کو علاج کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ علاج کرنا چاہیے، اور اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے نہیں ہے بس، بلکہ اس کا علاج کیا ہے؟ وضو کرنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اٹھ کر کے مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنا چاہیے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چاہیے، اللہ اتنے دن تک کہ کوتاہی ہو گئی، اب کوتاہی سے بچا دیجیے، ہو گئی یہ علاج، یہ ہے اس کا علاج۔ اور یہ علاج جب ایک آدمی کرے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آگے اللہ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت۔ یہ کم بڑی بات ہے کہ اللہ کی لعنت کسی بندے پر ہو جائے، وہ تو مر گیا، وہ زندہ ہے لیکن وہ مردہ ہے۔
اگر اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت، فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی بھی لعنت۔ ایک آدمی بہت ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لوگ تو سامنے تو ڈر جاتے ہیں لیکن بند کمرے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی لعنت اس پر ہو، یہ کتنا مجھ کو ڈرا رہا ہے۔ ایک انسان کو لعنت بھیج رہا ہے۔ فرشتے، وہ فرشتے جو ہر وقت ہمارے اور آپ کے سامنے رہتے ہیں اور ہم کو گناہ کرتے وہ دیکھتے ہیں اور اس کا احساس ہم کو اور آپ کو نہیں ہوتا ہے، وہ فرشتہ پھر اس کو لعنت بھیجتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس کو لعنت بھیجتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین پر وہ بندہ بیٹھتا ہے وہ زمین بھی لعنت کرتی ہے، جہاں سے وہ راستے سے چلتا ہے وہ بھی لعنت کرتی ہے، درخت دیکھتے ہیں تو وہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ارے بد نصیب، تو کیسا محروم القسمت ہے کہ تم اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتا۔ اور جب مر جاتا ہے تو قبر بھی لعنت کرتی ہے اور وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک تھا، تو زمین پر سب سے بدترین انسان تھا، لیکن مجھ کو اللہ نے قبر کی شکل بنائی ہے، میں تو برداشت کروں گی لیکن جی نہیں چاہتا ہے تم کو میں چھپا لوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، لعنت بڑی بری چیز ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فوراً آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں پر اللہ کی لعنت ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں سے میرے فرشتوں کو تکلیف ہو۔ وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو ہمارے آمین میں آمین کہتے ہیں، وہ فرشتے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے جو ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے گھروں میں رکے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جب ہم سواری پر بیٹھتے ہیں تو ہماری سواری کی نگہبانی کرتے ہیں اور بری چیزوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں، شیطان کی شرارتوں سے بچاتے ہیں، کہیں وہ فرشتوں کو تکلیف ہمارے بدعمالیوں سے نہ ہو اور وہ پھر لعنت بھیجنے والے نہ بنے، اس لیے بچنا چاہیے۔ قرآن میں یہ اللہ فرما دیا ایسے لوگوں کا پھر بدلہ ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر کے پھر ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کرے، تو پھر ایسے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اگر وہ کافر ہے اور کافر ہو کر کے مر گیا، ہمیشہ وہ کیا کرے گا؟ جہنم میں رہے گا، اس کے عذاب کو اللہ کم نہیں کرے گا اور اس کی طرف نظر عنایت نہیں کرے گا۔ لیکن ایک آدمی ایمان والا ہے اور بدعمال ہو کر کے مرا تو ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن ارے ایک ہی دن گیا تو کم بڑی بات ہے، ایک ہی دن گیا اور آگ میں جھلس گیا، کم بڑی بات ہے۔ اگر ہے کسی جوان کو یہ ہمت کے جلتے ہوئے چراغ میں اپنی انگلی ڈال کر کے ایک دو مرتبہ نکال دے تو ذرا کر کے دیکھے، وہ کر کے دیکھے، نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اگر تھوڑی ہی دن کے لیے جہنم میں جانا پڑے تو یہ کم بڑی بات ہے، اس لیے یہ ایسا نہیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ہم ایسے لوگوں پر نظر عنایت نہیں کریں گے۔ ہاں کن پر کریں گے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے، جو کچھ کیا، یہ بندہ گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کا پتلا ہے۔ اگر یہ گناہ کا پتلا نہیں ہوتا تو پھر فرشتوں کے ساتھ ہم لوگ ہوتے ہیں۔ گناہ سے تو فرشتہ بچا ہوا ہے اور اس کے بچنے کی صرف جو کیفیت ہے، کیوں؟ اس کو بھوک نہیں لگتی اسی لیے گناہ نہیں کرتا ہے۔ ہم کو بھوک لگتی ہے اسی لیے دکان ہم کھولتے ہیں، بھوک لگتی ہے اسی لیے ہم مکان میں رہتے ہیں، بھوک لگتی ہے اسی لیے کھیتی کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے اسی لیے ملازمت کرتے ہیں، پھر اس کے وجہ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بھوک کو مٹا دیا، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا کام کیا کیا؟ خواہشات نفس اس کو نہیں دیا۔ یہ دو چیزوں سے گناہ ہو رہا ہے، ایک تو خواہشات کی بنیاد پر اور ایک یہ بھوک پیٹ کی وجہ سے، تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ نے اس کو بچا دیا۔ خواہشات بھی اس کی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی خواہش نہیں۔ اگر خواہش فرشتوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے تو کیا دیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو وہ تو معصوم عن الخطا ہیں اور وہ بالکل گناہ سے پاک صاف ہیں وہ، لیکن ہم اور آپ گناہوں کو پتلا ہے۔ انسان کو گناہوں میں اللہ مرکب کر کے پیدا کیا ہے اور اس سے گناہ ہونا ضروری ہے، لیکن گناہ کو گناہ بناتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کی دوسری صفت اور خوبی اللہ نے کیا کیا؟ توبہ رکھ دیا ہے۔ پھر بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا آپ بہت سنتے ہیں توبہ توبہ توبہ، توبہ سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے اور توبہ کس طرح کرنا چاہیے؟ اللہ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ توبہ تو اس کو کہتے ہیں، قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا تم ایسی توبہ کرو جیسے کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہیں داخل ہو سکتا ہو۔ سوئی، کپڑا سلنے والی سوئی دیکھیں،
اس سوراخ میں کیا اونٹ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرمایا ایسے توبہ تم کرو کہ جس طرح سے سوراخ میں وہ اونٹ نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے کے بعد اب تم سے کبھی گناہ نہیں ہو، ایسا پکا توبہ کرو، بالکل سچی توبہ کرو، پھر کبھی بھی اس کی طرف ارادہ نہیں ہو۔ لیکن ہم لوگ تو توبہ کیسے کرتے ہیں؟ منہ پہ 3-4 تھپڑ مار کر کے توبہ 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 توبہ، یہ توبہ سے نہیں سے، یہ تو ایک مذاق تفریح ہو گئی۔ توبہ ہے کہ دل سے عزم کر لینا، اللہ اب آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے جو کر لیے، لیکن پھر اگر ہو گیا تو پھر توبہ کیجیے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں وہ انسان، وہ بندہ، وہ مسلمان جو گناہ کرتا اور توبہ کبھی بھی نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا۔ اور ایک بندہ یہ ہے کہ گناہ کرتا توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر کبھی گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا یہ بندہ جو بار بار توبہ کر رہا ہے اس بندہ سے اچھا ہے جو بندہ کبھی بھی توبہ نہیں کرتا ہے۔ کم سے کم تو کبھی تو اس کے دل میں ڈر اللہ کا تو آیا، کبھی تو خوف آیا، کبھی تو خدا کی اس کے اندر میں ایک احساس تو ہوا، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ اگر اس کا بھی دل اسی طرح مردہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کبھی بھی توبہ نہیں کرتا۔ تو توبہ تو بالکل اس طرح عزم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر توبہ کرنے کے بعد فائدہ کیسے محسوس ہوگا اور توبہ کا اثر ہم لوگ کیسے سمجھیں گے؟ اس کے بتلایا علماء کرام، مفسرین کرام کہ توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو پھر ہر عمل کے کرتے وقت اس عمل میں اللہ اس کو نظر آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نظر آتا ہے۔ پانی پی رہا ہے تو نظر آیا اس کو، جائز ہے پانی پینا، لیکن پھر بھی اس کے نگاہ میں کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ نے کتنا اچھا بنایا، اسی لیے بسم اللہ پڑھ کر کے پی رہا ہے۔ اس کو رکھا تو کیا ہے؟ الحمدللہ کہہ دیا۔ گناہ کی کوئی چیز آ گئی رک گیا نہیں، اللہ نے منع کیا۔ اس کو ہر عمل میں، چاہے وہ کام نیکی کا ہو یا وہ کام برائی کا ہو، ہر کام میں اس کو کیا آتا ہے؟ بندہ کو اللہ نظر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے توبہ کرنے والوں کی نگاہوں میں بصارت اور معرفت ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تب بھی اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو فوراً وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کو نظر دیکھ کر کے کہ یہ میرے اللہ نے منع فرمایا، یہ میرے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر چیز پر اس کے ایسی یقین بیٹھ جاتا ہے، ایسا یقین کر لیتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو یقین کے خالی نہیں، بلکہ ہر چیز پر۔ اس کی ایک مثال ہے، رابعہ بصری کا عورت، بڑی سچی اور نیک عورت خاتون تھی، نیکی میں بھی اللہ نظر آتا ہے اور برائی میں بھی اللہ نظر آتا ہے۔ رابعہ بصری گھر میں بیٹھی تھی، چند عورتیں مہمان بن کر کے آ گئیں۔ جب چند عورتیں مہمان بن کر کے آئیں تو فقیرانہ زندگی، پہلے سے کچھ ایڈوانس گھروں میں نہیں رہتے ہیں، خیر وہ تلاش کی تو 2 روٹی ملی، وہ بھی کب؟ پہلے کی کبھی پکیوں کی روٹی ہوگی، وہ 2 روٹی گھر میں تھی ملی۔ مہمان عورتیں جو آئی ہوئی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ تو کچھ ملے گا، اتنی بڑی ولیہ ہے اور اتنی بڑی اللہ والی ہے تو کچھ نہ تو کھلائے گی، لہٰذا غور سے دیکھتی رہی وہ لوگ، تو 2 روٹی وہ لے کر کے جلدی سے مہمانوں کے سامنے لا رہی تھی کہ اندر کوئی آواز دیے دروازے پر، دروازہ کھولی کہ اچھا بعد میں کھلائیں گے، پہلے دیکھ لیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ تو سامنے ایک ضرورت مند کہا کہ اللہ کے واسطے کئی دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھلا دیجئے مجھ کو، فاقہ ہوں میں، پریشان حال ہوں، ذرا کچھ کھانے کا ہے تو دے دیجئے۔ اب رابعہ بصری کہا کہ چھوڑو، مہمان جو آئی ہیں وہ تو کھائی پی ہوگی، اسی لیے چلو پہلے اس غریب کو دے دوں۔ تو اس غریب کو 2 پوری روٹی دے دی۔ اب یقین دیکھیے، ہر کام میں اللہ نظر آئے گا۔ جب آدمی نیک بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر کام میں اللہ نظر آتا ہے، ہر کام میں۔ یہ ہے نیک آدمی کی پہچان۔ کیسے پہچان پیدا ہو کہ ہم نیک ہیں یا برا ہیں؟ اپنے ہی پہچان کرو، دوسرا آدمی نہیں کہے گا۔ دوسرا آدمی کہے گا ارے جاؤ تم اپنا کام کرو، تم مجھ کو کیسا برا کہہ سکتے ہو؟ اس لیے خود اپنے پہچان۔ وہ آدمی نیک ہے جو ہر چیز میں، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام ہو، اس میں کیا اس کو اللہ پہلے نظر آ جاتا ہے، پہلے نظر آ جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو میرے رب اس کا بدلہ اچھا عطا فرمائے گا۔ بس یہ ہے نیک آدمی کی پہچان، یہ ہے توبہ کرنے کے بعد یہ معرفت ملتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے۔ دے دی 2 روٹی، یہ مہمان لوگ جو آئی ہوئے تھے
وہ لوگ کہنے لگی جو بھی آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا، جو بھی آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا، اب تو اس کے گھر میں لگ رہا کچھ بھی نہیں، اگر مہمان تو 4-5 تھے، اگر اور زیادہ ہوتے تو 4-5 روٹیاں آتی، لگ رہا ہے 2 ہی روٹی تھی اسی لیے بھی چلے گئے۔ لیکن رابعہ بصری بہت ہی یقین والی عورت تھی، آج ایسی عورتیں نہیں ہیں، آج ایسی عورتوں سے دنیا خالی ہے، ایسے مردوں سے دنیا خالی ہے ایک بھیڑ ہے، ہم لوگ کیا ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک مجمع ہے، ایک جماعت ہے، لیکن اس میں نہ یقین ہے، نہ اس میں پختگی ہے، نہ اس کے اندر سچائی ہے، نہ اس کے اندر دیانت ہے، نہ اس کے اندر میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور یہ یقین سے پورا گھر گھرانہ خالی ہے۔ ہاں کہیں اگر 1-2 اللہ کی بندی ایسی ہو تو کوئی بات نہیں، اگر ہے تو انہی لوگ کی دعاؤں سے چل رہا ہے کام۔ اگر ایک پورے محلے میں ایک عورت اگر دیندار ہوگی، قسم خدا کی اگر وہ آنچل پھیلا دے اپنے رب کے سامنے اور کہہ دے اللہ میرے پورے محلے والوں پر رحم کرم فرما دیجئے، تو اللہ ضرور فرمائے گا، شاید اسی کی دعا لگ رہی ہو، اسی کی دعا لگ رہی ہو۔ اور ایسی عورتیں ہیں ماشاءاللہ، کوئی محلے میں ہیں جو اپنی آنچلوں کو پھیلا کر کے دعا کرتی ہے، لیکن اب تو دعا ہوا سب بھول گئی سب لوگ، ورنہ آج یہ پریشانیاں نہیں ہوتی، مردوں کو یہ پریشانیاں نہیں رہتی، مردوں کے حالات ایسے نہیں ہوتے، اگر یہ گھر میں دعا کرتی تو اس کا اثر دکان پر ہوتا، لیکن آج یہ ماحول ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی پریشانی دیکھ رہی آنکھوں سے، اگر یہ کہہ دیتی ٹھیک ہے آپ اپنے کاروبار پر جائیے، ہم بیٹھ کر کے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اور 500 مرتبہ اگر رسول اللہ پر درود پڑھ کر کے اگر دعا کرے تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں عورتوں کے لیے، اے میری بہنوں اگر تم پریشان کبھی ہو تو محمد الرسول اللہ پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے دعا کرو، اللہ تیری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور کہتی کہ میرا تجربہ ہے اس پر، میرا تجربہ ہے اس پر۔ تو میرے ماں بہنوں بھائی بزرگوں، یقین نہیں ہے، رابعہ بصری کو یقین ہو گیا فوراً، دیا ہوں تو اللہ دے گا۔ دیا ہوں کس کو؟ ایسے آدمی کے نام پر دیا ہوں جو ضرور دے گا، کسی غریب کے نام پر نہیں دیا، بلکہ کس کے نام پر دیا؟ اللہ کے نام پر دیا، تو اللہ بھیجے گا۔ پریشان تھی، لیکن اندر سے پریشان تھی، گھر میں مہمان ہے کچھ تو کھلانا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، کھٹ کھٹ، کون؟ دروازہ کھولی تو ایک نوجوان روٹی کی تھالی لے کر کے پہنچا ہے، اور لا کر کے پیش کیا، یہ لیجیے۔ کہا کہ اچھا روٹی لے کر کے آ گئے تم، کس نے بھیجا؟ فلاں نے بھیجا، فلاں نے بھیجا، آپ کے خدمت میں بھیجا ہے۔ کپڑا ہٹا کر کے روٹی گننے لگی تو 18 روٹی ملی۔ کتنے؟ 18 روٹی۔ پھر انہوں نے کپڑے میں لپٹ دیا، کہا نوجوان یہ میری روٹی نہیں، یہ اور کسی کو ہوگی، لے کر کے جاؤ۔ کہا کہ نہیں آپ ہی کی روٹی، دینے والے نے آپ کا نام بتایا، اور میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کا گھر بھی جانتا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں صحیح جگہ لا کر کے پہنچایا ہوں، اسی لیے آپ ہی کی روٹی ہے۔ رابعہ بصری کہنے لگے نہ میری روٹی نہیں، کسی اور کی ہوگی، جاؤ لے کر کے جاؤ، واپس جاؤ، میری روٹی نہیں ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو ماشاءاللہ 2 کے بدلے 18 مل، آؤ سب آ جاؤ، آ جاؤ۔ اب تو یہی معاملہ ہے نا، آؤ سب آ جاؤ، جہاں چلو کھاؤ پیو، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، یہ کیسا کھانا ہے، کیوں کھلا رہا ہے، کیوں یہ دعوت کیا ہے، مرنے پر کیا ہے، زندہ پر کیا ہے، کس بدعت کے نام پر کیا ہے، قوالی پر کیا ہے، کس پر کیا ہے، اللہ اکبر، کوئی فرق ہی نہیں، ملنا بریانی، بس پہنچ جاؤ، سب لوگ پہنچ جاؤ، کھاؤ، کوئی احساس نہیں، کوئی پوچھتا تک نہیں۔ کیسے پوچھیں، بدنامی ہو جائے گا، پوچھو، معلوم کرو، کہیں ایسا تو نہیں بدعت کے نام پر کھلا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ غیر اللہ کے نام پر کھلا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ حرام چیز کی بنیاد پر کھلا رہا ہو۔ پوچھنا، معلوم کرنا ضروری ہے، جو دعوت آپ دے رہے ہیں کس بنیاد پر ہے، کیا تقریب ہے آپ کی، آپ کے گھر میں کون سی خوشی ہے، برتھ ڈے ہو گیا اس میں بھی کھا لیا، شادی ڈے ہو گیا اس میں بھی کھا لیا، مرنے کا ڈے ہو گیا اس میں بھی کھا لیا، کوئی ڈے بھی آ جائے، سارے ڈے میں دیکھ پورا آ جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، روزی بہت بڑی چیز ہے اور یقین رکھنا چاہیے۔ تو رابعہ بصری کیا کہتی ہے، نوجوان روٹی لے کر کے جاؤ، یہ میری روٹی نہیں ہے، میری روٹی ہوتی تو کتنی 20 ملتی مجھ کو، اس لیے میں اللہ کو 2 دیا ہوں تو اللہ 20 دیتا ہے، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ دیکھیے یہ اللہ نظر آ رہا ہے، بتائیں نا کہ جب آدمی نیک بنتا ہے، جب عورت نیک بنتی ہے، جب مرد نیک بنتا ہے تو ہر کام میں اللہ نظر آتا ہے، ہر کام میں اللہ نظر آتا ہے۔ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ہر کام میں اس کو اللہ نظر آتا ہے، وہ اللہ پر نظر رکھتی ہے۔
اے نوجوان، میں ابھی تھوڑی دیر تیرے آنے سے پہلے میں اللہ کے نام پر 2 روٹی دیا ہوں ایک غریب کو، اور اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دیتا اس کو میں 10 دیتا ہوں، تو 2 کا کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 20 ہونا چاہیے تھا۔ یہ میرے پاس 18 آئیے 2 کم ہے، تو شاید میرے رب کی طرف سے نہیں ہے اور بھیجنے والا کسی اور کے پاس بھیجا ہوگا، جاؤ لے کر کے چلے جائیے۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے نیکی کے کام میں اللہ کا نظر آنا۔ اسی لیے کام کرنے سے پہلے غور و فکر کر لو، 1 بار نہیں 1000 بار دعا کر لو، اے اللہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کام میں اگر شر ہے تو طاقت تو رکھتا ہے، اس کو خیر سے بدل دینا۔ دعا کرنا چاہیے آدمی کو، اللہ کو نظر رکھ کر کے کام کیجئے۔ تو نوجوان اب سمجھ گیا، یہ یہاں تک پہنچی ہوئی عورت ہے، اس کی نظر اتنی دور، تو اب تو سچ بول دینا ہی پڑے گا۔ نوجوان کہا کہ تو سچ بولنا ہی ہے۔ اب کہنے لگا اے رابعہ بصری، بات دراصل یہ ہے، بھیجنے والا دینے والا تو 20 روٹی دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ 20 روٹی دیا تھا۔ میں بھی کئی دن سے بھوکا تھا، آتے آتے راستے میں 2 روٹی میں کھا لیا ہوں، تمہاری ہی روٹی ہے۔ 20 ملا تھا، یقیناً 2 کے بدلہ کتنا دیا اللہ؟ 20 دیا، اور صحیح جگہ پر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن میں بھوکا تھا، اتنا بھوکا تھا کہ آتے آتے راستے میں پہلے 2 روٹی میں کھا لیا اور 18 لا کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ رابعہ بصری کہنے لگے اگر ایسا کیا ہے نوجوان تو یقیناً یہ میری روٹی ہے، اور تم نے جو کھایا ہے وہ بھی میں تجھ کو بخش دیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ یقین ہونا اور ہر کام میں اللہ کی نظر رکھنا، اللہ رب العالمین کی پہچان رکھنا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس کام سے اللہ کتنا راضی ہوگا، اس کام سے اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ آج یہ اگر معیار بنا لیں گے تو خود بخود اللہ راستہ آسان کر دے گا، خود بخود اللہ رب العالمین نیکی کے راستے آسان کر دیں گے۔ اسی لیے فرمایا گناہ تو ہونا ضروری ہے، یہ تو انسان صرف انبیاء بچے ہیں، اور صرف کیا ہے؟ انبیاء بچے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ ہر ایک انسان سے گناہ ہوگا، ہر ایک انسان سے گناہ ہوگا۔ اسی لیے جو کام نبی کی شان کے خلاف ہوا اور جو کام نبی کی شان کے لائق نہیں، اس کام کو کس سے اللہ تعالیٰ نے کرایا؟ صحابہ سے کرایا۔ کیوں؟ صحابہ ایک انسان تھے، اس لیے ان سے گناہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ گناہ کروا کر کے اس کا حل کس سے؟ محمد رسول اللہ سے کروایا، اور پھر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا تاکہ دنیا والے یہ نہیں کہتے ارے بھائی صحابہ سے بھی گناہ ہوا تو ہم سے ہونا کہ کیا بات ہے۔ ہاں، صحابہ سے اللہ گناہ کروایا، وہ جان بوجھ کر کے گناہ نہیں کیے، بلکہ کیا کیا؟ گناہ اللہ نے کروایا، اور کروانے کے بعد پھر اللہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی، تمہاری توبہ ہم قبول کر لیے، تمہارے اس گناہ کو پاک کر دیے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، صحابہ اور ہمارے میں فرق صرف یہی ہے کہ ان کے گناہ کرنے کے بعد ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہو گیا؟ دنیا میں ہو گیا۔ ہمارا اور آپ پہ یقین نہیں ہے، اس لیے ہر کام میں اللہ پر نظر رکھنی چاہیے، اور توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ آگے اللہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت رحم۔ ایک مسئلہ، جس 3 طرح کے مسلمان، کافر اور ایک ہے مرتد، سمجھے؟ وہ منافق وغیرہ چھوڑیے، لیکن کیا ہے؟ ایک ہے مسلمان اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ کافر، بیچ میں ایک ہے مرتد۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد اس کو کہتے ہیں کہ جو ایمان لایا اور پھر کیا کیا؟ تھوڑی دن کے بعد میں ایمان سے پھر مکر گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ پھر ایمان لے آیا پھر مکر گیا، یہ کیا ہو گیا؟ مرتد۔ لہذا کیا ایمان لانے کے بعد، ایمان کا انکار کر دینے کے بعد پھر اگر وہ ایمان لایا تو ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک مسئلہ۔ ایک آدمی ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، یعنی پھر اسلام سے ہٹ گیا، کیا اس کا حکم ہے شریعت کی روشنی میں؟ دونوں۔ ایک آدمی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد میں پھر کفر کیا، پھر کچھ اس کو ہوا، پھر اس نے ایمان لے آیا، تو قرآن کریم کی روشنی میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو ایمان پھر قبول کر لیے، اس کی قبولیت ہوگی اگر اب یہ اصلاح اپنا کر لیا اور اسی پر رہے گا تب۔ اور ایک آدمی ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، پھر نہیں ایمان لا رہا ہے، تو اس کا حکم شریعت میں ہے کہ اگر اسلامی ملک ہے تو اس کو پکڑو، پکڑنے کے بعد اس کو 3 دن تک کے سمجھاؤ، سمجھانے کے بعد اگر یہ سمجھتا ہے اور پھر ایمان لاتا ہے تو اس کو بحال کر دو، اور اگر نہیں وہ ایمان لاتا ہے تو پھر سر عام اس کو لٹکا کر کے مارو،
اس نے مذاق کیا ہے، خدا کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس مرتد کا یہ حکم ہے، مرتد کا یہ حکم ہے۔ اب یہاں ہمارے ملک میں تو ایسا کام تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کو پکڑیں گے اور اس کو سزا دیں گے، چوراہے پر کھڑے کریں گے، ہم اور آپ کیا کریں اس کے لیے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہمارے ملک کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کو پکڑیں گے، اس کو بلائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اگر پھر دوبارہ ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لاتا ہے تو اس سے ہم سماجی بائیکاٹ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بائیکاٹ کریں گے، اس کو اپنے پاس آنے جانے نہیں دیں گے، اس کو اپنے محفلوں میں نہیں آنے جانے دیں گے، اور اس کو اپنے سماج کے قریب نہیں کریں گے۔ یہ مر جائے گا تو اس کو اپنے قبرستان میں اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا تو ہم کام کر سکتے، اتنا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے بعد کفر کر لیے، پھر اسی پر وہ قائم رہیں، توبہ نہیں کیے، اور لن تقبل توبتہم، اور پھر اگر وہ نہیں کیے ہیں تو ان کا توبہ مرنے کے قریب بھی وہ کر لے، یعنی جب نام اعمال بند ہو جائے اس وقت بھی کرے، تب بھی اس کے توبہ قابل قبول نہیں۔ اولئک هم الضالون، اور یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ بھٹک گیا، یہ چلا گیا۔ آج بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں۔ ایمان کبھی کبھی بہت سارے وہ لوگ کافر لوگ صرف شادی کرنے کے بہانے کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں۔ ہے ایسا معاشرہ میں چل رہا ہے، مسلمان ایک لڑکی سے اس کے پسند ہو گیا، دل لگ گیا یا کچھ ہو گیا، اور ہو جانے کے بعد میں اگر ایک مسلمان لڑکی اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے اور وہ بالکل ایمان اور مذہب کی پکی ہے اور وہ اس کے مذہب میں نہیں جانا چاہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو پھر کیا کرو؟ تم اسلام قبول کر لو۔ اب ایک حریص اور انسان وہ لالچ، وہ کیا کیا؟ ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے کلمہ پڑھ لیں گے، تھوڑے دن کے بعد میں پھر ہم اپنا کسی طرح کر لیں گے۔ دل میں یہ رکھ کر کے بہت سارے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے فتنے ڈال رہے ہیں، اور وہ وقتی طور پر میں ایک مسلمان لڑکی کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، نکاح میں کرنے کے لیے، اور اپنی موج و مستی زندگی گزارنے کے لیے ایک وقتی طور پر میں کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ جب اس کی جی بھر جاتا ہے اور اس کی طبیعت بھر جاتی ہے، یا ایک جگہ ملازمت دونوں کر رہے تھے، کرتے کرتے علیحدگی ہو جاتی ہے، یہ اپنا گھر چلا گیا، یہ اپنا گھر چلی گئی، تو پھر وہاں کیا ہوا؟ چھوڑو تم اپنے مذہب پر، میں اپنے مذہب پر، اور رشتہ ختم۔ تو ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں، ایسے کو مرتد کہتے ہیں۔ اور ایسے حرص اور لالچی کرنے والے کا ایمان بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے تو ساری چیزوں سے بڑھ کر کے بالا تر ہو کر کے ایمان لانا ہے، تبھی وہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو ایک ایسے حالات ہیں میرے بھائیو بزرگوں جو مسلمان لڑکیوں کے ساتھ خصوصاً ایسا ہو رہا ہے، اسی لیے ماں بہنوں اور بچیوں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، ایسے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ خطرہ یہ ہے تمہارا بھی ایمان کہیں نہیں لٹ جائے۔ اور پھر ہوتا ہے کیا؟ اب وہ مجبور کرتا ہے، جب یہ لڑکی مکمل طور سے اس کے قبضے میں ہو جاتی ہے، اب وہ مجبور کرتا ہے ہم تو مجبور ہیں، تمہارے دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اب تم ہمارے دین قبول کر کے ہمارے سماج کے مطابق ہو جاؤ۔ اب پھر یہ لڑکی مجبور ہو جاتی ہے اور پھر اپنے دین اسلام ختم کر کے اس کے مذہب پر چلی جاتی ہے۔ تو ایسا ہو رہا ہے ملک میں، ایسا بہت سارے حالات کیسز لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرتد کہیں گے۔ اس کا حق نہ دنیا میں رہنے کا ہے نہ آخرت میں، اس کا تو جہنمی ٹھکانہ۔ اللہ فرمائے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم۔ بڑی عجیب و غریب بات، اللہ فرمائے جو آدمی کفر پر مرے گا اور اسی پر وہ رہا، فلن يقبل، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ آدمی آئے گا اور کہے گا اللہ سونا زمین بھر کر کے سونا دے دیتا ہوں، مجھ کو بچا دیجیے۔ وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، لیکن نہ وہاں سونا ہوگا کچھ بھی ہوگا۔ اللہ بتا دیا احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ایسے کافر، ایسے گنہگار جو کفر پر مرے ہوں گے کل قیامت کے دن آرزو کریں گے اگر زمین بھر کے مجھ کو سونا دینا پڑا اور اللہ اس کو قبول کر لے اور عذاب سے ہم کو بچا دے تو آج ہم تو ایسا کر دیتے، لیکن وہاں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ نوٹ ہے، کچھ بھی۔ یہاں تو آج قیمت کس کی ہے؟ ایمان کی قیمت ہے۔ اس سے پتہ چلا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب کریم آپ کو خوب راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا نام خوب لینا چاہتا ہوں، کوئی خاص مجھ کو وظیفہ دے دیجئے جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر کے آپ کو خوش کروں اور آپ سے کلام کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کوہ طور پر آپ وہاں دوں گا۔ تو سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام کو خاص چیز دیں گے،
بہت اسپیشل چیز ملے گی، اسی لیے بلائیں وہاں پر۔ جیسے کوئی آدمی بولتے ہیں نا مثلا مسجد میں اگر کوئی چندہ مانگے ذرا دے دیجیے مدرسہ، نہیں دکان پر آؤ، تو بیچارہ سمجھتا ہے کہ شاید وہاں ذرا بڑھا کر کے دے گا، یہاں نہیں، لیکن وہاں گیا تو کہتا ہے گھر پر آؤ، گھر پر آؤ۔ اب وہاں سوچا کہ اور کچھ اسپیشل، گھر پر گئے تو نہیں، اچھا مسجد ہی میں مل لیں گے، یہ سارے بہانے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھیں اسپیشل ملے گا وظیفہ، کوہ طور پر اللہ بلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، رب کریم عطا کر دیجئے وہ خاص وظیفہ جو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم بس وہی پڑھو، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو پہلے سے پڑھ رہا ہوں، کیا خاص ہے یہ، پہلے سے پڑھ رہا ہوں، پہلے سے یہ ورد ہے، پہلے سے یہ وظیفہ ہے، کوئی خاص دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے موسیٰ کلیم، ساری کائنات، ساری چیزیں زمین اور آسمان کی ایک پلڑے پر ہو، لا الہ الا اللہ ایک طرف ہو تو یہ کیا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، یہ بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کام آ رہا ہے، کیا کام آ رہا ہے، زمین بھر کر کے سونا دینا چاہیں گے، اللہ فرمایا نہیں چلے گا یہ کرنسی اب یہاں چلے گی جو کرنسی وہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے کلمہ پڑھنے کی توفیق اللہ نے ہم کو اور آپ کو دے دیا میرے بھائی بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اگر یہ توفیق نہ ملتی تو پتہ نہیں کس پتھر کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے، کس پتھر کے سامنے سجدہ کرتے، کس پتھر کے سامنے ہم گڑ گڑاتے، کس دیوی دیوتاؤں کے سامنے چکر لگاتے، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دیا ہے، اور یہ دولت کسی اور سے نہیں ملے گی بلکہ اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے۔ لہذا اس کو سنبھال کر کے رکھنا ہے اور اس کو سنبھال کر کے وہاں تک لے جانا ہے جس کے ذریعے سے نجات ملے گی اور جنت ملے گی، اور وہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آگے اللہ فرمایا وہ دینا چاہیں گے لیکن قبولیت نہیں ہوگی، فلن يقبل منهم، کچھ بھی قبول نہیں یہاں پر۔ اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب، وما لهم من ناصرین، اور ان لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ سب کہاں چلے جائیں گے، جہنم میں۔ لیکن اگر ایک کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مدد کرنے والا آئے گا، وہ کون ہوگا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوں گے کلمہ والوں کو مدد کرنے والے۔ اللہ کا حکم ہوگا اے میرے محبوب رونا بند کر، اے میرے محبوب گڑ گڑانا بند کر، اے میرے محبوب اپنے جنت کے مقام پر جا، اے میرے محبوب اتنا پریشان مت ہو جا جنت میں آنے کے بعد۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کیوں نہیں پریشان ہو، میری امت جہنم میں جل رہی اور میں مقام محمود میں رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس وقت تک کہ مجھ کو سکون نہیں ہوگا جب تک میری امت جو کلمہ پڑھ کر کے میرا نام لے کر کے اسلام میں آئی ہے وہ اس کو میں جہنم سے نہ نکال لوں۔ تو اللہ فرمائے گا اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو جاؤ میرے محبوب، جس کے دل میں لفظ محمد دیکھو سب کو جہنم سے نکال دو۔ تو وہاں کون مدد کریں گے، جس نبی کو چھوڑ دیا، خوشیوں میں چھوڑا، غموں میں چھوڑا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھوڑا۔ اس لیے کثرت سے درود پڑھیے محمد الرسول اللہ پر، کم سے کم روزانہ 200 مرتبہ پڑھیے۔ 200 مرتبہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور کوئی پڑھنے کو سارا وقت 24 گھنٹہ نہیں لگتا ہے۔ آج ہزاروں باتیں فونوں پر ہماری ہو جاتی ہے، لیکن 200 مرتبہ اگر صبح 100 مرتبہ درود پڑھ لیا، شام کو 100 مرتبہ درود پڑھا تو الحمدللہ ایک کم سے کم ذخیرہ جمع ہوگا زندگی بھر کا۔ نام اعمال میں بخشش اور سفارش کے لیے ایک ہمارے پاس میں ایک چیز ہوگی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، جس نبی کی مدد وہاں ہوگی اس نبی کا ورد کیجئے، اس کے پر درود پڑھیے، سلام پڑھیے، اور ان کو راضی کیجئے اپنے اعمال سے، ورنہ اللہ فرمایا وما لہ من ناصر، وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور محمد رسول اللہ کی شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج تیسرا جز مکمل ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تقریباً یہ 2-2.5 سال کا عرصہ، 1.5 سال یا 2 سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے، تیسرا جز مکمل ہوا۔ اللہ کا بہت بہت شکر اور احسان ہے، اور آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور سننا چاہیے اللہ کی توفیق سے، مہربانی سے یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ بہت بڑی مجلس ہے، قرآن کی نسبت سے ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں وقت نکال کر کے کیا کرنا چاہیے، ضرور اس مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو بھی ترتیب و ناس تک تفسیر سنیں گے۔ اللہ ہم کو بھی سنانے کی توفیق دے اور آپ کو بھی سننے کی توفیق دے، عمل کی مجھ کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اس لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے جو قرآن
قرآن کریم کی مجلس میں برابر شریک ہو رہے ہیں، اللہ آپ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو اس کے بہت ہی اہتمام کرتے ہیں اور کیے ہیں، اللہ ان کو بھی خاص بدلہ عطا فرمائے۔ اور آپ سبھی حضرات سے میں بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی صحت و عافیت عطا فرمائے کہ میں اس مجلس کو برابر جاری رکھوں اور اس مجلس کو برابر پابندی سے عمل کرتا رہوں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ کا شکر، اس وقت قرآن کریم کی 9 مجلسیں شہر میں ہو رہی۔ کتنے؟ 9 مجلسیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی توفیق ہے اور اس کی طرف سے ملی ہوئی یہ نعمت ہے، ورنہ یہ نصیب نہیں ہوتا ہر ایک کو۔ اس لیے 9 مجلسیں ہو رہی ہے۔ یہاں تیسرا جز ہو رہا ہے، کہیں پر میں 24واں جز ہے، کہیں پر 20واں جز ہے، کہیں پر 4تھا جز ہے، کہیں پر 8واں جز ہے، اور کہیں پر ابھی شروع ہوا آپ کے قریب میں بسم اللہ شاہ مسجد میں بھی ہفتے میں 2 دن تفسیر وہاں ہو رہی ہے۔ ایک جمعرات کو بعد نماز ظہر، جس میں خاص طور سے خواتین کی مجلس ہوتی ہے، ان کے سامنے پورے قرآن کی روشنی میں ان کے لیے مسائل اور تمام چیزیں بتائی جاتی، وہ خاص عورتوں کے لیے ہے، لیکن مرد حضرات بھی بیٹھتے ہیں۔ اور ابھی بعد نماز عشاء انشاءاللہ ہر ہفتے کو وہاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ مجلس ہوتی ہے۔ اس طرح سے تقریباً 9 مجلسیں ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے خاص دعا کی درخواست۔ اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، پھر بھی تیرے بندے ہیں، اعمال کے اعتبار سے کمزور، عقیدے کے اعتبار سے کمزور، عبادات کے اعتبار سے کمزور ہوں۔ اللہ اپنے کرم اور رحم کا معاملہ فرمائیے، نصرت کا معاملہ فرمائیے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، کیے ہوئے گناہوں کو ہم سب کے معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ ماں بہن بچے حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، جو لوگ بھی پریشان ہیں جن مسائل میں آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ ان سارے بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عافیت اور سکون عطا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔